اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا محدود ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی ازواج مطہرات پر۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو اور آج کی اس نشست میں ہم حج بیت اللہ کی ادائیگی میں تاخیر کے حوالے سے کچھ عشاقان رسول سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر۔ حج اسلام کا بنیادی رکن اور ایک عظیم الشان عاشقانہ عبادت ہے جسے ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو اس کا ایمان حج مبرور یعنی جس میں حاجی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس سفر مکہ مکرمہ اور وہاں کے قیام و طعام کے لیے متوسط درجہ کے ضروری اخراجات موجود ہوں اور پیچھے گھر والوں کے لیے نان نفقہ کا بھی مناسب انتظام ہو، تو جس وقت بھی کسی شخص کے پاس اتنی نقد رقم یا اتنی مالیت کا زیور یا فوری ضرورت سے زائد اتنی قیمت کا سامان یا مال تجارت یا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی زائد مکان یا پلاٹ وغیرہ ہو جو مذکورہ بالا ضروریات کے لیے کافی ہوں تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ احادیث طیبہ میں حج کے بے شمار فضائل اور تاکیدات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ 10 دن اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان ایام کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن عرفہ کے دن سے افضل نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بندوں کی طرف دیکھو جو ہر اونچی نیچی جگہ سے قربانی کرتے ہوئے پراگندہ بال آئے ہیں، صرف میری رحمت کے طلبگار ہیں اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ لوگوں کو سب سے زیادہ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ مسند ابو یعلا اور صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خالص اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں فحش گوئی نہ کی اور نہ کوئی گناہ کیا تو وہ شخص حج کے بعد اس دن کی مانند لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سوال کیا گیا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ صحیح بخاری شریف۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں تو کیا ہم لوگ جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عمدہ جہاد حج مبرور ہے۔ یہ خواتین کے لیے حکم دیا۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح
حج کی ادائیگی بھی تمام دنیاوی ضروریات سے مقدم اور ہر کسی پر انفرادی طور پر فرض ہے۔ لہذا اگر بیٹے پر حج فرض ہو جائے اور والدین پر فرض نہ ہو تو بیٹے کے لیے پہلے والدین کو حج کرانے کے ارادے سے حج میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اس اہم ترین عبادت کی انجام دہی کو بڑھاپے تک مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ حج فرض ہو جانے کے باوجود مکان کی تعمیر، بچوں کی شادی اور اس جیسی دیگر ضروریات کو حج کی ادائیگی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ حج فرض ہونے کے بعد اسے بغیر کسی شدید مجبوری کے مؤخر کرنے سے انسان نہ صرف سخت گناہ گار ہوتا ہے بلکہ فقہائے کرام نے فریضہ حج کی ادائیگی میں سالہ سال تک تاخیر کرنے والے کو فاسق اور مردود الشہادت قرار دے کر اس کی گواہی قبول کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہذا جن لوگوں پر حج فرض ہو ان کے لیے شرعاً حج کی درخواست جمع کرانا ضروری ہے۔ اگر قرعہ اندازی میں نام نہ آ سکے تو جب تک یہ درخواست دیتے رہیں گے ان کی شرعی ذمہ داری پوری ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دربار کی حاضری کے لیے قبول فرما لیں۔ واضح رہے کہ سرکاری حج سکیم کی قرعہ اندازی میں ناکام ہونے والے حضرات اگر پرائیویٹ کوٹے میں حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کے لیے اس ذریعے سے حج کے لیے جانا ضروری ہے۔ اب چونکہ جلد ہی حج درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع ہونے والا ہے، اس لیے تمام صاحب حیثیت مسلمانوں کو اپنی مالی حیثیت کا بغور جائزہ لے کر علماء کرام سے مسئلہ دریافت کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہو اور وہ اس سے لا علم ہو، کیونکہ حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے روکنے والی نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر بھی باوجود حج فرض ہونے کے وہ حج نہ کرے، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو یعنی اس پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ صحیح ابو داؤد۔ یعنی حج فرض ہونے کے بعد پہلے ہی سال جانا، درخواست وغیرہ دینا ضروری ہے۔ اگر حج کے لیے نہ گیا یعنی کوشش نہ کی تو حج میں تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے جن حضرات پر حج فرض ہو انہیں چاہیے کہ جلدی حج کر لیں، بالخصوص جب بڑھاپا آ جائے اور موت کے بادل سر پر منڈرانے لگیں تو دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس میں تاخیر نہ کریں، جیسا کہ اکثر لوگ دنیا داری اور اہل و عیال کی ضروریات کی وجہ سے حج کرنے میں سستی کرتے ہیں اور حج جیسا مقدس فریضہ ادا کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی اور سخت گناہ ہے۔ جن حضرات پر حج فرض ہے لیکن وہ بیماری یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے اور نہ ہی آئندہ صحت کی امید ہے، نیز کسی کے ساتھ جانے والے کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، تو ان کے لیے حج بدل یعنی اپنی جگہ کسی اور کو بھیج کر حج کرانا ضروری ہے۔ اگر حج بدل بھی نہیں کرایا تو حج بدل کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے والے سے گناہوں کے ساتھ ساتھ فقر و فاقہ اور غربت کے ختم ہونے کی بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بار بار، مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بیت اللہ شریف کا مقبول و مبرور حج نصیب فرمائیں۔ اللہم انا نسألک حجا مبرورا وعمرة متقبلا وسعیا مشکورا وتجارة لن تبور، آمین 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 بحق سید الابرار والمرسلین۔